اکرام اے مسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتیم وأطعم المسکین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیز معاون بہنوں، میں نے ابھی جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. اسی طریقے سے اور ایک حدیث پیش کرتی ہوں. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، یا اس کا ثواب اس شخص کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو. یعنی ان احادیث میں ہم سبھی کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اکرام مسلم، یعنی ایک مسلمان کا کس طرح ہم اکرام کریں، عزت کریں. تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں. یعنی جو ایسی اولاد، ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، تو کیا کرنا ہے، ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے. یعنی ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور ساتھ میں مسکین کو کھانا کھلایا کرو. یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو کھانا وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے، مسکین ہے، یعنی رہنے کے لیے مکان نہیں یا کھانے کے لیے کھانا نہیں، تو ان کو کھانا کھلایا کرو تاکہ تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیا کہ اپنی سخت دلی کی شکایت کی، یعنی میرا دل کیا ہے، سخت ہو چکا ہے، تو کیا کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کیا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. اسی طریقے سے بیوہ عورت ہے اور مسکین کی ضرورت کے لیے ہم کوئی ایسی کوشش کریں جس کی وجہ سے ان کو کوئی آرام مل رہا ہے. یعنی بعض وقت ہوتا نا کہ کوئی بیوہ عورت ہے یا اس کی ضروریات کی چیزوں کو تکمیل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر ہم اس کی ضروریات کو تکمیل کریں جتنا بھی ہم سے ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی ثواب کی طرح ہے. یعنی مجاہد کی جہاد کرنے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہے. مگر اگر ہم اپنے ہی قریب میں یا کسی مسکین کی مدد کرے، کسی بیوہ عورت کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کس طرح رکھے ہیں، جہاد میں شریک کرنے والے کے برابر، یا ایسے شخص کے برابر جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو. یعنی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے، جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی کہ اگر ہم کسی بیوہ عورت ہے یا مسکین ہے یا یتیم ہے، ان لوگوں کی کون سی بھی اگر ہم مدد کر دیے یا ان کو کھانا کھلا دیے یا ان کے لیے رہنے کا انتظام کرے یا کون سی بھی ضرورت ان کی پوری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ثواب دے رہے ہیں. وہ کیسا ثواب کہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والا جو شخص ہے اس کے برابر ہم کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت کہ جس کا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت و مشقت کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہو، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے
کہ حدیث کے راوی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی، یعنی شہادت کی انگلی کہتے ہیں نا کہ پوائنٹنگ فنگر جو ہوتا وہ، اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا. مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے وہ عورت قریب ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چہرے والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہے اور حسن و جمال، عزت و منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں موت آ جائے. یعنی یہ تمام چیزیں بتلانی اس لیے ہے کہ جو ہم جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم آئے دن کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کئی بیوہ ہیں، کئی یتیم لوگ ہیں، کئی یسیر لوگ ہیں اور کئی مسکین لوگ ہیں، تو ہم کیا کرتے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان سے کیا ہے ہم دور ہٹ جاتے، کہیں وہ ہمارے اوپر لگ نہ پڑے، کہیں وہ ان کا بوجھ ہم پر نہ پڑے. مگر اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرنے والوں کے لیے کیسے کیسے اجر دیے ہیں کہ ان کا ثواب جہاد کرنے والے کے برابر ہوگا، یا ان کا ثواب ایسے روزے دار کے برابر ہوگا جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے. دیکھیے ہم چھوٹی سی کسی کی مدد کر لیں یا کسی کو آگے سے ہم جا کر ان کی کوئی ایسی ضروریات پورا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا اجر ہمیں عطا کریں گے. ہم تو کیا سمجھتے کہ اگر ان کے قریب جائیں گے یا ان کی مدد کریں گے تو وہ ہمارے پیچھے ہی لگ جائیں گے، یا ہم کون سا بھی تھوڑا سا بھی ان کے اوپر مال کچھ خرچ کر رہے تو ہم کیا سمجھتے یہ کیا ہے ویسٹ ہے، یا ان کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے ہمارے لیے مشکل ہے. اور ہم کیا ہے خاص یہاں تک کہ دیکھیے خاندان میں ہی ہم دیکھتے اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے تو ہم سامنے سے جا کے اس کی مدد نہیں کرتے، ہم اسے دور بھاگتے ہیں تاکہ وہ بوجھ ہم پر نہ پڑے. مگر ایک مسلمان کا حق ہے، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے اور اکرام مسلم میں شامل ہے، جب کسی بیوہ ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، یسیر ہو، ان لوگوں کی مدد تھوڑی سی کیوں نہ ہو، یعنی چند پیسوں سے کیوں نہ ہو، یا ہم جسمانی محنت یعنی ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم کو کہیں جانا ہے، ان کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اگر وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے. اور ایسی عورت جس کی بچوں کی پرورش کے لیے اس کا چہرہ کیا سیاہ پڑ گیا ہو، یعنی ایک ایسی بیوہ عورت ہے اور یا ایسی عورت ہے جو مشکلات میں رہ کر بھی اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہے، اچھی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کے لیے محنت و مشقت کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہو. یعنی فکر کی وجہ سے انسان کیسا ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، اور فکر کی وجہ سے انسان دبلا ہو جاتا. تو کیا ہے اگر وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کا چہرہ اگر سیاہ پڑ گیا ہو تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، کیونکہ جب ہم 4-5 انگلیوں کو دیکھیں گے تو شہادت کی انگلی کے ساتھ بیچ کی انگلی لگی ہوئی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گی، یعنی قریبی ہوں گی. دیکھیے اگر کوئی بیوہ ہے یعنی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کر رہی ہیں یا کہیں سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے کچھ محنت و مشقت کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے یا کالا پڑ گیا ہے تو کیا ہے، اور وہ اس حال میں شادی بھی نہیں کی یعنی دوسری نکاح بھی نہیں کی، کس کی وجہ سے اپنی اولاد کی وجہ سے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو وہ بہت محبوب ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہوں گی. یعنی جو بیچ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیچ کی انگلی سے یعنی ایسی عورت ان کی ساتھی ہوں گی، ان کے قریبی ہوں گی. دیکھیے آج ہم کیا ہے کون سی بھی محنت کر رہے ہیں، یعنی اسلام ایسا مفید مذہب ہے، اتنا نرم مذہب ہے کہ اگر ہم کون سا بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اس کے احکامات پر چل کر ہم عمل کریں تو کیا ہے ہم کو ثواب ہی ملے گا. یعنی چھوٹی سے چھوٹے عمل بھی ہے، ہم ظاہری طور پر اس کو بہت ادنا سمجھتے، کم سمجھتے، اس کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے، مگر اگر وہی اللہ اس کے رسول کی محبت سمجھ کر ہم کوئی کام کریں یعنی اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم سامنے سے کوئی کام کریں یا کسی کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کا اجر بھی دیں گے
اور قیامت میں بھی ہمارے لیے اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کا ذخیرہ ہمارے لیے جمع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اکرام مسلم میں پڑوسی کا بھی حق ہے، یعنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جھگڑنے والوں میں سب سے پہلے دو جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا معاملہ دو پڑوسیوں کا پیش آئے گا۔ یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، جب ایک پڑوسی ہے، ایک بازو ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے لڑنا جھگڑنا شروع کرتے۔ پہلی لڑائی کہاں سے ہوتی؟ نالیوں سے ہوتی یا پانی سے ہوتی، کہ عام ہے یہ ہمارے انڈیا میں، خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹس میں، اور یہ کیا ہے کہیں بھی کیا یہ لڑائی شروع ہوتے۔ تو پڑوسی کا بھی حق ہے، ہم اس سے لڑنا جھگڑنا ہے نہیں ہے اسلام میں، یہ بھی دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی پڑوسی کو اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے کہ کہیں ان کو ڈر ہوا، کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دے۔ یعنی گھر والا، وارث کسے کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو وارث بناتے ہیں نا، کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ اس کی اولاد ہوگی۔ اگر کوئی شخص ہے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ اولاد ہوگی۔ مگر یہاں کیا پڑوسی کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں۔ ابھی میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، آپ لوگ پھر سے ریجوائن کیجئے گا۔ یعنی اکرام مسلم میں ہم نے کیا دیکھا کہ پڑوسی کا حق ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح ہم برتاؤ کریں، یعنی لڑائی جھگڑا وغیرہ ان سے بیجا برے کلمات ان کے سامنے نہ نکالیں۔ اگر اس سے پہلے بھی احادیث میں پڑھے ہوں کہ اگر ہم حق پر بھی ہیں، دو شخص جھگڑا کر رہے ہیں اور ایک شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یتیم ہے، یسیر ہے، مسکین ہے یا بیوہ ہے، ہم اگر آگے سے چل کر اس کی مدد کریں اور اس کے ضروریات کو پورا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی بڑی جو بھی اکرام مسلم میں شامل ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق ادا کرنی ہے، ویسے ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق ادا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ لوگوں کا یہ سیشن ختم ہوگا، پھر سے ریجوائن کیجیے گا۔